ایک ایسا انعام جس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں، ایک ایسی لذت جس کا تصور بھی روح کو سرشار کر دیتا ہے، ایک ایسی سعادت جو ہر مومن کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو اور اس کی عبادتوں کی آخری منزل ہے۔ یہ فجر کی نماز کا سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت انعام ہے، روز قیامت اللہ رب العزت کا بے حجاب دیدار، جنت کا سب سے بڑا انعام۔ دوستو، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں ہر قسم کی نعمت عطا کی جائے گی، خوبصورت محلات، لذیذ کھانے، حسین ساتھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم خوش ہو؟ کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ جنتی عرض کریں گے، یا اللہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، آج میں تمہیں اس سے بھی بڑی ایک نعمت عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان سے حجاب کو یعنی پردے کو اٹھا دے گا اور جنتی اپنے رب کے حسن بے مثال کا دیدار کریں گے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جنتیوں کے لیے دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی لذت اور کوئی انعام نہیں ہوگا، وہ باقی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب سے بڑے انعام کا نماز فجر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہمیں صحیح بخاری کی اس خوبصورت اور مشہور حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ منظر صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ 14ویں رات کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ آپ نے اس چمکتے ہوئے چاند کی طرف دیکھا اور پھر اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بے شک تم بھی روز قیامت اپنے رب کو ایسے ہی واضح طور پر دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دھکم پیل یا رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ دیدار کا نسخہ، یہ عظیم خوشخبری سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیدار کو پانے کا ایک خاص نسخہ، ایک خاص عمل بھی بتا دیا۔ وہ عمل یہ ہے، پس اگر تم اس بات کی استطاعت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر کی نمازوں پر غالب رہو، یعنی انہیں کبھی نہ چھوڑو، تو ایسا ضرور کرو۔ اس حدیث کا گہرا راز کیا ہے؟ اس حدیث میں ایک بہت ہی گہرا روحانی راز ہے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کا دیدار الہی سے کیا تعلق ہے؟ وقت کی مماثلت، فجر کا وقت وہ ہے جب رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ عصر کا وقت وہ ہے جب دن کی روشنی ختم ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ یہ دونوں وقت کائنات میں نور اور ظلمت کے سنگم کے اوقات ہیں۔ جو بندہ ان دو نورانی اوقات میں اپنی نیند اور اپنے کام کو قربان کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن اپنے سب سے بڑے نور یعنی اپنے ذاتی حسن و جمال کا دیدار عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جس نے صبح کی ٹھنڈک میں اپنے رب کو یاد کیا، آخرت میں وہ اپنے رب کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ یعنی فجر کی نماز کا چھٹا اور سب سے بڑا انعام، یہ کوئی دنیاوی انعام نہیں، یہ کوئی جنت کا محل یا حور نہیں، بلکہ یہ خود صاحب جنت کا دیدار ہے۔ جو شخص اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ دراصل روز قیامت اپنے رب کے دیدار کا ٹکٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی عاشق اپنے محبوب کے دیدار سے بڑھ کر بھی کسی انعام کی تمنا کر سکتا ہے؟ دوستو بس 1 منٹ رکیے۔ اس تیسرے اور آخری حصے میں ہم نے نماز فجر کے بقیہ 5 عظیم انعامات کو تفصیل سے جانا اور اس نشست کو مکمل کیا۔ تیسرا انعام، دنیا کے اندھیرے کے بدلے آخرت میں بن نور تام کا وعدہ۔ چوتھا انعام، فجر اور عصر پڑھنے والے کے لیے خوشخبری کہ وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ پانچواں انعام، فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا یعنی پوری کائنات کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ چھٹا انعام سب سے بڑا، روز قیامت اللہ کا بے حجاب دیدار جیسے 14ویں کا چاند۔ تو دوستو اب تک ہم نے فجر کے 6 عظیم انعام جان لیے، لیکن وہ 7واں اور آخری انعام کیا ہے جو ہماری دنیاوی زندگی اور صحت پر فوراً اثر ڈالتا ہے؟
वो कौन सी रूहानी जंग है जो हर सुबह हमारे बिस्तर पर लड़ी जाती है? शैतान रात को सोते वक्त हमारी गुद्दी पर वो कौन सी 3 गिरहें लगाता है जो हमें दिन भर सुस्त और बदमिजाज बनाती हैं? और वो कौन सा नबवी फार्मूला है जिसके 3 मराहिल जागना, वुजू और नमाज तय करके हम इन गिरों को खोल सकते हैं और चुस्ती और खुशी के साथ अपने दिन का आगाज कर सकते हैं? सबसे अहम सवाल, क्या हमारी चंद मिनट की नींद इन 7 अजीम खजानों यानी अल्लाह की हिफाजत, फरिश्तों की गवाही, क़यामत का नूर, जहन्नुम से आज़ादी, दुनिया से बेहतर सुन्नतें, अल्लाह का दीदार और पुरसुकून दिन से ज़्यादा कीमती हो सकती है? अब आइए सुनते हैं इख्तिताम कि इस किस्त से हमें क्या मिला और साथ ही एक रूहानी दुआ भी। जी असद। जी आलिजा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं 7वें और आखिरी इनाम की तरफ। ये एक ऐसा इनाम है जिसका असर देखने के लिए आपको क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि ये आपको नमाज पढ़ने के फौरन बाद उसी दिन उसी लम्हे महसूस होना शुरू हो जाता है। ये इनाम आपकी दुनियावी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपकी खुशी से ताल्लुक़ रखता है। रूहानी जंग का पहला महाज शैतान की गिरहें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो जिस्म में एक अजीब सी सुस्ती, काहली और तबीयत में उकताहट और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। दिन का आगाज ही मनफी और बोझल होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी रूहानी वजह खुद आकाए दो जहां सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हदीस मुबारका सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी यानी सर के पिछले हिस्से पर 3 गिरहें लगा देता है। हर गिरा पर वो ये कहकर फूंकता है कि अभी रात बहुत लंबी है, तू सोता रहे। शैतान की हिकमत अमली ये सिर्फ एक तमसील नहीं, ये एक रूहानी हकीकत है। शैतान रात को आप पर सुस्ती और गफलत का एक जाल डालता है ताकि आप अल्लाह के जिक्र और ख़ास तौर पर नमाज फजर के लिए बेदार ना हो सकें। ये 3 गिरहें दरअसल गफलत, सुस्ती और नफसानी ख्वाहिशात के 3 कुफल हैं। इन गिरोहों को खोलने का नबवी फॉर्मूला। लेकिन फिर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन शैतानी गिरोहों को तोड़ने का एक 3 मरहलों पर मुश्तमिल फॉर्मूला भी अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला मरहला, पहली गिरह का खुलना। बस अगर वो बंदा बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करे, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना वगैरह, तो एक गिरह खुल जाती है। ये पहला कदम है, नींद पर काबू पाकर अपने रब को याद करना। दूसरा मरहला यानी दूसरी गिरह का खुलना, फिर अगर वो वजू करे तो दूसरी गिरह भी खुल जाती है। वजू का ठंडा पानी नींद के खुमार को मुकम्मल तौर पर उतार देता है और जिस्म को पाकीज़गी और ताजगी अता करता है। तीसरा मरहला यानी तीसरी गिरह का खुलना, और फिर अगर वो नमाज पढ़े तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। नमाज फजर वो आखिरी और फैसला कुन ज़रब है जो शैतान के तमाम जालों को तोड़ देती है और आपको उसकी कैद से मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर देती है। इनाम खुशमिजाजी, चुस्ती और बरकत। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 लोगों का मुवाजना किया है जो इस जंग में कामयाब और नाकाम होते हैं। कामयाब शख्स फजर का नमाजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयुस्बिहु नशीतन तय्यिबन नफ्स। बस वो सुबह करता है इस हाल में कि वो चुस्त यानी एक्टिव और एनर्जेटिक और खुश मिजाज यानी गुड स्पिरिटेड और हैप्पी होता है। नाकामयाब शख्स और जिसने इन गिरोहों को नहीं तोड़ा, उसके बारे में फरमाया, व इल्ला अस्बहा खबीसन नफ्स कस्लाना, वरना वो सुबह करता है इस हाल में कि वो बदमिजाज यानी मिजरेबल और इन अ बैड मोड और सुस्त यानी लेजी होता है। इस हदीस की रोशनी में फजर की नमाज सिर्फ एक रूहानी अमल नहीं, ये आपके पूरे दिन के लिए एक नफ्सियाती और जिस्मानी पावर हाउस है। ये आपको चुस्ती और तवानाई अता करती है। ये आपके मिजाज को खुशगवार और मुस्बत बनाती है। साइंसी तौर पर भी सुबह सवेरे उठना और हरकत करना जिस्म के लिए इंतहाई फायदेमंद है। बरकत का हुसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत की दुआ फरमाई है।
جو شخص فجر کے وقت بیدار ہو کر اپنے دن کا آغاز اللہ کی بندگی سے کرتا ہے، اللہ اس کے وقت میں بھی برکت ڈالتا ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ اس کا سارا دن آسانی اور کامیابی سے گزرتا ہے۔ اور جو شخص سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے، وہ نہ صرف نماز بلکہ دن کی سب سے بڑی برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز فجر کا 7واں عظیم انعام یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک کامیاب، خوشگوار اور باب برکت دن کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ آپ کو شیطان کی سستی اور مایوسی کی قید سے نکال کر اللہ کی رحمت، چستی اور خوشی کے میدان میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ آپ کے دن کا وہ بابرکت آغاز ہے جو آپ کے پورے دن کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ تو بھائیو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز اور محترم سامعین، آج کی اس پرنور نشست میں ہم نے دن کی سب سے پہلی اور سب سے بابرکت نماز فجر کے ان عظیم انعامات اور خزانوں کو جاننے کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ اپنے بیدار ہونے والے بندوں پر نچھاور کرتا ہے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز صبح فجر کے اس حسین منظر سے کیا جب مؤذن پکارتا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر ہم نے ان 7 عظیم انعامات اور خوشخبریوں کو ایک ایک کر کے سمجھا جو فجر کا نمازی روزانہ کماتا ہے۔ اللہ کی ذاتی حفاظت اور امان میں سارا دن رہنا، اللہ کے دربار میں فرشتوں کی گواہی اور دعا کا شرف حاصل کرنا، قیامت کے اندھیروں میں مکمل نور کا وعدہ، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کی بشارت، اس کی صرف 2 سنتوں کا اجر پوری دنیا اور اس کے خزانوں سے بھی بہتر ہونا، جنتیوں کا سب سے بڑا انعام اللہ کے دیدار کا ذریعہ بننا، اور دن بھر کے لیے چستی، خوشی اور برکت کا حصول۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہیں وہ 7 عظیم انعام جو فجر کا نمازی ہر روز کماتا ہے۔ اب میں آپ سے اور اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہماری چند منٹ کی یہ میٹھی، فانی اور عارضی نیند ان تمام لازوال، ابدی اور عظیم الشان خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ یقیناً ہر صاحب ایمان کا دل یہی کہے گا، ہرگز نہیں۔ یہ نیند کی نہیں، غفلت کی قربانی ہے۔ یہ بستر کی نہیں، نفس کی قربانی ہے، اور اس چھوٹی سی قربانی کا اجر 2 جہاں کی بادشاہی ہے۔ دوستو، یہ تو انعام تھا ان لوگوں کے لیے جو اس بلاوے پر اٹھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کیا وعید ہے جو مؤذن کی پکار کو سنتے ہیں، الارم کی گھنٹی کو سنتے ہیں اور پھر بھی جان بوجھ کر غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے رہتے ہیں؟ نماز فجر کو چھوڑنا شریعت کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کے دنیا اور آخرت میں کیا نقصانات اور عذاب ہیں؟ انشاءاللہ ہماری اس سیریز کی اگلی قسط میں ہم اسی سنگین موضوع یعنی نماز فجر چھوڑنے کے نقصانات اور عذاب پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے وہ ذات جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، اے وہ جو سوئے ہوں کو جگاتا ہے اور جاگنے والوں پر رحمت فرماتا ہے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری نیندیں ہم پر غالب آ جاتی ہیں، ہمارا نفس ہمیں بھٹکا دیتا ہے، ہم تیری پکار سن کر بھی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ مولا، ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو تیری پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ یا رب، ہمارے دلوں میں فجر کی ایسی محبت اور ایسی اہمیت ڈال دے کہ نیند کی لذت اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے۔ ہمیں اس وقت بیدار ہونے کی توفیق دے جب تو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان تمام 7 انعاموں سے مالا مال فرما جن کا تو نے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔